شرجیل صاحب ذرا بتائیے گا ابھی تک یہ جو پورا واقعہ ہے، ہفتے کی رات جو واقعہ ہوا ہے اس میں کیا آپ کے پاس رپورٹ ہوا اور کیا ابھی تک آپ کے سامنے حقائق آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی۔ جو سنڈے کو واقعہ ہوا ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا، اس میں بہت قیمتی جو دو معصوم جانیں گئی ہیں اور ان کے والد صاحب موٹر سائیکل چلا رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، لیکن ان کے جو دونوں بچے ہیں وہ بیچارے نہیں بچ سکے، جو کہ بہت ہی افسوسناک، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی اس کو مذمت کی جائے اور اس غم میں سب لوگ جو ہے ان کے ساتھ ہیں، ان کی پوری فیملی کے ساتھ ہیں، اور جان کا کوئی بھی ریپیئر کوئی بھی اس کا جو ہے معاوضہ نہیں ہوتا۔ جہاں تک اس پورے واقعے کی بات ہے، 3 بجے رات کو جیسے واقعہ پیش آیا، اس کے بعد جس ڈمپر نے ایکسیڈنٹ کیا اور ڈرائیور، ان دونوں کو پولیس نے اریسٹ کر لیا، اور دونوں گرفتار ہوئے اور ان کو وہ ابھی پولیس کی تحویل میں ہے، اور جو ہے ایف آئی آر بھی کاٹ دی گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد چند شرپسند آئے، انہوں نے وہاں پہ جو باقی گاڑیاں گزر رہی تھی اس میں 7 ڈمپروں کو آگ لگائی، اور وہاں پہ لوگوں کو تشدد کیا، ڈرائیورز کو، جن کی کا کوئی قصور نہیں تھا، جن کے گاڑی میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، اور ایک شخص کو بہت برے طریقے سے انہوں نے مارا، جو کہ جنا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اور وہ اس وقت کوما میں ہے، اور ہم اس کے لیے بھی دعا کو اللہ تعالیٰ کو بچائیں۔ تو پولیس نے ایف آئی آر کاٹی، 14 لوگ گرفتار کیے شرپسندی میں جو ملوث تھے، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان کے جو یہ ایسوسیشن تھی، ان کی ڈمپر ایسوسیشن والے، انہوں نے کہیں پہ روڈ بلاک کیے ہوئے تھے کیونکہ ان کے ساتھ گاڑیاں چلی تھی، تو اس کے بعد ان سے کل بات چیت ہوئی ہے، میٹنگ میں مذاکرات ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ نے ان کو بھی کچھ سختی سے، پہلے بھی گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ کو جو شرائط ہیں وہ آپ نے ماننی ہے، کہ جی آپ کے ڈرائیورز جو ہے ان کے لائسنس ویلڈ ہونے چاہیے، گاڑیوں کی جو پہلے فٹنس نہیں ہوتی تھی 2 فٹ جو قائم ہے، ان پہ جو ہے وہ بڑے اچھی اسپیڈ سے گاڑیوں کی فٹنس ہو رہی ہے، گاڑیوں کی فٹنس سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں، لیکن ڈرائیور کے حالات، ڈرائیور کا جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہے، اور کہیں پہ کچھ جگہوں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ بائکس والے بھی ہمارے ہمیشہ ایک گورنمنٹ نے ایک ایس او پی کی ہے، ٹریفک پولیس سختی بھی کرتی ہے کہ مہربانی کر کے جو بھی بائک پہ بیٹھے وہ ہیلمٹ پہنے۔ یہ گورنمنٹ کا ایک بہت ہی ہمیشہ اعلان ہوتا ہے، جس پہ آپ اگر ابھی بھی آپ باہر جائیں تو آپ کو ہزاروں ایسی بائک نظر آئیں گی جس میں لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے، تو اس کے لیے بھی ہم کہتے ہیں، لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ کی جانیں بہت قیمتی ہیں، آپ مطلب کسی بھی چیز کو یہ آپ نے بالکل درست فرمایا شرجیل صاحب، اور مگر یہ میک شور کرنا بھی ٹریفک پولیس کا کام ہے۔ 546 افراد جاں بحق ہوئے ہیں سال کے 7 ماہ میں۔ آپ کے خیال میں بڑے اچھے قوانین بنائے گئے، سٹیپس لیے گئے، بہت ویجیلنٹ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ میں ٹریفک اہلکار بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے نظر آ رہے ہیں، یہ حادثات کم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گی ظاہر 100% تو نہیں ہم جا سکتے اس طرف، لیکن کیوں ہو رہے ہیں یہ حادثات اتنے؟ دیکھیں صدر صاحب، میں کچھ بات بتاؤں کہ یہ حادثات جو ہے نا، وہ جو بیچ میں ایک سرج آئی تھی دسمبر، جنوری، فروری میں، وہ ہم سب لوگوں کے لیے بڑی حیران کن تھی، اور نہ صرف حیران کن، پریشان کن بھی تھی، اس میں سارے اسٹیپس بھی دیکھے گئے۔ تو ابھی جو ریسنٹلی حادثات ہیں ان میں کمی آئی ہے۔ یہ میں نہیں کہوں گا کہ جی کل نہیں ہے، یس ٹریفک میں چل رہی ہیں، ایکسیڈنٹ ہیں، ہو بھی رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل زیرو ہو گئے، لیکن جو پہلے جو سرج تھی دسمبر سے لے کے فروری، اس میں کافی کمی آئی ہے، لیکن ہماری کوشش یہی کہ 100% ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو سیکیور کریں۔ اس میں ہم نے جو بھی میجرز ہم نے، اب جو کل کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہماری یہ چیزیں ہم نے چنتیں کروائی تھیں، اب ہم نے لازم کیا ہے کہ ہر ڈمپر میں جو ہے وہ کیمرہ نصب ہوگا، اس میں ٹریکر ہوگا، اس ٹریکر سے اس کی اسپیڈ مانیٹر کی جائے گی کہ اس ڈمپر کی اسپیڈ کتنی ہے، ڈمپر کی اسپیڈ مانیٹر ہوگی، اس کا ٹریکر ہوگا، ڈمپر کو ہم نے کہا کہ انشورنس کرائیں، ڈرائیونگ لائسنس ویلڈ ہونا چاہیے اس کا، ٹرک ڈرائیور کا اور ڈمپر ڈرائیور کا، اور وہ شرجیل صاحب ڈی آئی جی ہمارے ساتھ شو میں آئے تھے 2 مہینے پہلے، اور تب سے ہی اس پر عمل درآمد کی بات ہو رہی تھی، اور وہ بتا رہے تھے کتنی گاڑیوں میں اب تک یہ انسٹال ہو گئے۔ ڈیش کیم ہوتا، فروری میں یہ فیصلہ ہوا تھا، ڈیش کیم ہوتا تو یہ جو بعد کے واقعات ہوئے پھر یہ نہ ہوتے، پھر پتہ چل جاتا کس کا قصور ہے، کیا غلطی ہوئی ہے۔ میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دوں، آپ یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں۔ جب یہ ڈمپر والوں سے پہلے یہ فروری میں کیا تھا، تب اس دن سے لے کے آج میں صرف 100 ڈمپروں میں انہوں نے جو ہے وہ ٹریکرز اور ڈیش کیم لگوائے تھے۔ ہم نے ان کو کل، اور اس بیچ میں مطلب یہ آن گوئنگ پروسیجر جیسے ان کو ہم کہتے ہی آ رہے ہیں،
لیکن سر ان کو بہت سختی سے پھر کہا گیا کہ 25 اگست ان کو دی گئی ہے ڈیڈ لائن. اگر 25 اگست تک یہ ساری لوازمات پورے نہیں ہوتے, میں نے ان نہیں تو ڈیش کیمپ لگنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا سر؟ 1 گھنٹہ لگتا ہوگا. آئی نو وہ لوازمات جو ہے وہ انہوں نے پورے کر رہے ہیں. اب ہم نے ان کو 25 اگست تک دیا. اس بار میں نے ان سے کل اسٹیمپ پیپر پہ رائٹنگ پہ لکھوایا ہے. وہ ڈاکیومنٹ اب وہ ایک کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر وتھ یو, لیکن ابھی وہ ہمارے پاس ڈیڈ لائن کیا دی شجیل صاحب؟ 25 اگست ہم نے دیا کہ 25 اگست تک یہ لوازمات نہیں ہوں گے. ان کی ایسوسیشن نے ہمیں رائٹنگ میں دیا ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی جو شہر میں داخل ہونے نہیں دیں گے. اور کتنے ڈیش کیمپس ہوں گے؟ سائڈ کیمپس بھی ہوں گے اس میں یا کیبن کیمپس ہوں گے؟ کیا اس کی تمام تر صورتحال ہوگی؟ ہم نے کو کمپلیٹ سولوشن دیا ہے. اس میں اندر بھی کیمرہ ہوگا, باہر کے سائڈ کیمراز بھی ہوں گے. مین چیز ہے کہ آپ کا ٹریکر بھی ہوگا, آپ کی اسپیڈ مانیٹر ہو رہی ہوگی یا آپ کی اسپیڈ کتنی ہے, ان کی گاڑی انشورڈ ہوگی, اور ان کی جو ہے ڈرائیور کی نیند پوری ہونی ہو اس کو, کیونکہ جب آپ کے کیمرہ میں آپ کو ڈرائیور کا کی کیفیت بھی جو ہے آپ نوٹ کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے کر کے ان کو 25 اگست کی ڈیڈ لائن دی, اور ان کو میں نے ان کے اپنے ہاتھ سے ہم ان سے ایگریمنٹ اسٹیمپ پیپر پہ سائن کروایا ہے. اچھا, اور یہ جو بعد میں صورتحال بنی, آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کون ذمہ دار ہے؟ اس کے بعد ظاہر ڈمپرز ایسوسی ایشن والوں نے دھرنا بھی دیا, پھر ان کو یقین دہانیاں بھی کرائی گئی ہیں, تو یہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی, ایکسیڈنٹ کوئی بھی ہوتا ہے نا وہ افسوسناک ہوتا ہے, اور اسے اسی لیے ایکسیڈنٹ کہتے ہیں, اسے مرڈر نہیں کہتے. لیکن ہم نے کہا کہ مذمت بھی کی, لوگوں کو گرفتار بھی کیا, بٹ آفٹر دس انسیڈنٹ جس طریقے سے رات کو 3-4 بجے نوجوان لڑکے وہ روڈوں پہ سڑکوں پہ آتے ہیں اور ان ڈمپروں کو بھی آگ لگاتے ہیں جس کو قصور ہی نہیں ہے, اور ظاہر ہے جو ان کی فیملی کے لوگ تو تھے نہیں, وہ جس فیملی میں یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے وہ تو اپنی بیچارے اپنے دوسرے ٹراما میں تھے. تو یہ کون لوگ تھے جو ایک گاڑی کو آگ لگا رہے تھے اتنی ہمت کے ساتھ؟ تو یہ کو انسٹیگیٹ کرنے والے کچھ لوگ ہیں. ہمیں وہ پتا ہے کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو ان کو کافی عرصے سے جب سے ڈمپر جلانے کے واقعات ہوئے, یہ 2-3 لوگ ہی ہیں, وہ فتنہ پرست لوگ ہیں اور وہ ہمیشہ فتنے کا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے یہ ان کو انسٹیگیٹ کیا, اور اب تو ہمیں اب وہ تو انسٹیگیٹ کرنے والے چلے گئے. اب کل جو ہم نے 14 لوگ ان کے گرفتار کیے ہیں, ہم نے کہا ہے پولیس کو کہ میک شیور کہ ان کی بیلز بھی نہ ہو, جنہوں نے حرکتیں کی ان کا 80 کا ان کا پرچہ بھی ہو, ان کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے, اور پھر جن لوگوں نے ان کو انسٹیگیٹ کیا تھا آئی وش کہ اب وہ لوگ سامنے آ کے ان کی حمایت میں آئے. اچھا, اور شجیل صاحب یہ آپ کی جانب سے معاوضے کا اعلان بھی کیا ہے ڈمپر مالکان کے حوالے سے, اور نقصان اور ازالے کا بھی اعلان کیا گیا ہے, جو ڈمپر جلے ہیں جن کو نقصان ہوا ہے ان کی مرمت کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. اس حوالے سے بھی ذرا اپڈیٹ کیجیے گا تھوڑا سا. اٹ از ناٹ معاوضہ, یہ کہ جی سرکار نے ان کے ساتھ یہ کہا کہ جو ان کو گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی گاڑیاں ٹھیک کروا کے دے گی. اب یہ دیکھیں آپ کے چند شرپسند جو آپ پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچائیں اور گاڑیاں بنائیں سرکار. اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ کتنے غلط ٹرینڈز ہیں کہ اصولاً تو جو لوگ ہیں, اب میری تو یہ بھی کوشش ہوگی کہ جو گرفتار ہوئے ہیں ہم ان کی فیملیز کو بولیں کہ آپ پیسے بھرو ان گاڑیوں کے. شجیل صاحب, کراچی بہت بڑا شہر ہے, مانا کہ یہاں کے اس کو مینج کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن کراچی میں ایک بڑا ہم فنومینا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ بائکس ہیں. اس کی ایک الگ وجہ یہ بھی ہے کہ جو ایک پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے جتنی تعداد میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, تو زیادہ تر جو آپ کا غریب طبقہ ہے, مڈل کلاس طبقہ ہے, وہ بائکس پر ریلائی کرتا ہے. کیوں نہیں ایک الگ لین بنا دی جاتی؟ خدا نخواستہ جب اگر حادثہ بھی ہوگا تو ایٹ لیسٹ وہ لین کے ایک سائڈ سے تو بچے رہیں گے, وہ جان لیوا اس طرح کا ثابت نہیں ہوگا. ایک لائن مختص کر دی جائے, اس پر سختی سے عمل کروایا جائے کہ یہاں پر صرف بائک ٹریول کریں گی اور کوئی اور یہاں پر نہیں آئے گا. یہ کرانے میں کیا مشکلات ہیں؟ جی آپ نے بات کی, یہ آپ اچھی پروپوزل ہے, آئیڈیل سوسائٹی میں ہوتا ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ پاسبل نہیں ہے. ریزن یہ کہ پورے شہر میں ایک بائک کی سیپریٹ لین جو بنانا اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ. میں آپ کو بتا دوں کیونکہ پورے شہر کی جو ڈائنامکس ہے نا اس میں اتنا پاسبل نہیں ہے. مطلب باہر بھی جتنے اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ بسز کی لینز ہوتی ہیں, ہم نے یہاں پہ بھی بس کی لینز, بس کے بیس بنائے, اس پہ بھی انفارچونیٹلی ہم نے, اب میں کیا بتاؤں آپ کو کتنے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیفینیٹلی بہت بڑی آبادی والا شہر ہے. اس کا سولوشن یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ
پبلک ٹرانسپورٹ ہو جس سے جو ہے لوگ جو ہے وہ بائکس وغیرہ کو ڈسکریج کریں اور پبلک ٹرانسپورٹ کریں. لیکن میں ایک اور چیز کہوں گا کہ اس کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنے جو پریکاشن میجرز ہیں وہ پورے لے. ایٹ لیسٹ جو ہیلمٹس پہننا, پوری دنیا میں بتائیں, پوری دنیا میں مجھے ایک کوئی اچھا ملک بتا دیں جہاں پہ آپ بغیر ہیلمٹ کے بائک چلا سکتے ہو. نہیں چلا سکتے. یہاں پہ جب ٹریفک پولیس پکڑتی ہے تو پھر لوگ آگے مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں یہ ٹریفک پولیس کیوں روک رہی ہے, کیوں چالان کر رہی ہے. اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ اگر بغیر, اور یہ ایک تو صرف ڈمپر کے ایکسیڈنٹ نہیں ہے نا, ایکسیڈنٹ اور بھی ہوتے ہیں. چلتے ہوئے کبھی موٹر سائیکل کہیں سلپ ہو جاتی ہے, تب بھی لوگوں کی چوٹیں ہوتی ہیں, تب بھی لوگوں کی اموات ہوتی ہیں. تو کوئی گاڑی سے ٹکر ہو کے بھی اموات ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے مقصد یہ کہ ہمیں اپنی سیفٹی کو اشور کرنا ہے اور یہ سوسائٹی میں سب کا کام ہے. اس کی اویئرنیس کے لیے ٹریفک پولیس نے بہت زیادہ کیمپینس چلائی ہیں. ابھی بھی ہم, اچھا دوسری بات یہ کہ ہمارے سگنلز, آپ دیکھیں سگنلز, ٹریفک سگنل بند ہے ہمارے پاس, چاہے گاڑی ہو یا بائکس ہو, وہ سگنل کی وائلیشن کر رہے ہیں, اس کے بعد ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اب یہ تو بیسک نالج انفارمیشن. سر مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ 7 ماہ میں 546 بندہ مر گیا ہے, جن میں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, وہ شامل ہیں. اب یہ ایمرجنسی بنیادوں پر ہمیں اسٹیپس لینے ہوں گے. ہم اگر یہ کہتے رہیں گے کہ شہریوں سے سختی سے عمل درآمد بھی کروانا حکومت وقت کا کام ہے, ٹریفک پولیس کا کام ہے, تو آپ لوگوں کو اس پر مزید سختی کرنی ہوگی, تبھی جا کر یہ واقعات رکیں گے. جو فیملی کے 2 بچے جاں بحق ہوئے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ان کو بھی کسی طرح کا, ظاہر انسانی جان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن کیا ان کی داد رسی کی جائے گی؟ دیکھیں جی, بالکل میں نے کہا کہ پہلے میں نے اپنے اسٹارٹ میں ہی کہا کہ انسانی جان کی قیمت نہیں, لیکن گورنمنٹ کا جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہاں پہ جائے گی, ان کے والدین سے ملے گی, لوائقین سے ملے گی, اور جو بھی ہمارے گورنمنٹ کے لاز میں جو کمپنسیشن کے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کو وہ دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شجیل میمن صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. نذیر طرف واپس چلتے ہیں, ذرا نذیر سے ذرا تھوڑی معلومات لے لیتے ہیں. نذیر آپ بتائیے گا, ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب ہمارے پاس غالباً فیبرری کے مہینے میں آئے تھے, اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ ڈوگ ٹیسٹ ہوں گے, ٹریکرز لگیں گے, ڈیش کیمز لگیں گے, اب کیبن کیمز لگیں گے. ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. دیکھیں سائم, جس وقت یہ مہم شروع ہوئی تھی اور باقاعدہ ان کو ایک وقت دے دیا گیا تھا, ٹائم پیریڈ دے دیا گیا تھا کہ اس سے 1 دن بعد بھی اگر اوپر ہو گیا تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. تو سب سے پہلا ڈیش کیم اور تمام چیزیں جو کہی گئی تھی, جب یہ لگ رہی تھی سوراب گوٹ میں تو ہم خود وہاں گئے تھے اور پہلے ڈمپر کی, پہلی ہیوی گاڑی کی کوریج ہم نے کی تھی. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈمپر والے ان چیزوں کو لگانے کی شروعات کر رہے تھے, 15, 20, 25, 30 گاڑیوں میں یہ چیزیں لگائی بھی گئی. ایک ڈیش کیم لگنے میں اور یہ پورے ٹریکر وغیرہ مجموعی طور پر, کیونکہ اگر آپ کوئی ٹریکر لگواتے ہیں تو اس کی سالانہ فیس جو ہوتی ہے 10,500 اور جو پہلی مرتبہ دینے پڑتے ہیں وہ تقریباً 20,000 دینے پڑتے ہیں, جو اگر کارپوریٹ پیکیج پہ کرایا جائے تو 15,000 تک بھی آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ٹریکر اور ڈیش کیم کے علاوہ جو جتنی بھی ہیوی گاڑیاں ہیں ان میں غالباً اس کو انڈر آرمز کہا جاتا ہے کہ آپ کے فرنٹ سے لے کے پوری گاڑی چاروں طرف سے اس میں ایسے شیڈ لگے ہوئے ہوں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بائک سوار ہے, کسی کا حادثہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ گاڑی کے نیچے نہ آئے. ٹائم لائن دے دی گئی تھی, جس طرح وہ جو نمبر پلیٹس کے لیے پوری ایک ٹائم لائن آ رہی ہے نا جی, کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا, اکتوبر تک لے گئے, تو اس کی بھی ٹائم لائن دی گئی تھی کہ بائی دیٹ ڈیٹ, بائی دیٹ ٹائم یہ جو ہے سب بڑی گاڑیوں میں ڈیش کیم لگ جائیں گے. تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں؟ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں, اس پہ عمل درآمد صرف اس لیے نہیں ہوا کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر آپ ایک دیکھیں, ٹریفک پولیس کا کام ہے ٹریفک کنٹرول کرنا, یہ یقینی طور پر جو آپ کا محکمہ ٹرانسپورٹ ہے یہ ان کا کام تھا کہ جن جگہوں پر, کیونکہ ڈمپر عام گاڑیوں کی طرح سڑکوں پہ پارک نہیں ہوتے, ان کی اپنی مخصوص جگہیں ہوتی ہیں, تو جو محکمہ ٹرانسپورٹ ہے اس نے اپنی ٹیمیں کیوں تشکیل نہیں دی, اس کا کام ہے محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا کہ جو ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ جا کر ان تمام ڈمپر اور ہیوی گاڑیوں والوں چلتے تو سڑک کے اوپر ہی ہے, اور یہ تمام تر حادثات بھی سڑک کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس طرح تو ٹریفک پولیس اہلکاروں کی ذمہ داری بنتی ہے. جب رکشے اور بائک سڑکوں پر پکڑے جا سکتے ہیں تو پھر ڈمپر اور ہیوی ٹریفک کیوں نہیں؟ بالکل, جتنے ڈمپرز اور ان میں ٹریکر سسٹم تو دیکھیں سی پی او سے اور ڈی آئی جی ٹریفک کے دفتر سے مانیٹر ہونا تھا. ڈیڈ لائن بھی دی گئی تھی. ہم ٹریفک پولیس سے بھی یہ سوال پوچھیں گے, آج ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ جو ڈیڈ لائن تھی اس کے بعد سے آج کا جو
बीच का पीरियड है, इसके बीच में कितने चालान डैश कैम ना होने की वजह से, ट्रैकर ना होने की वजह से किए गए, हम इस पर एक फॉलो अप जरूर लेंगे, क्योंकि ये एक इंतहाई सीरियस मामला बन चुका है। नज़ीर, हम चाहते हैं कि आप इसका फॉलो अप भी रखें, इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार करें, पूछें मुतालिका हुकाम से और लोगों से। और आपको याद होगा पिछले दिनों हजार के करीब बाइक्स और रिक्शा, उनको बाकायदा पकड़ा गया था, उनको सड़क पर नहीं आने दिया जा रहा था। जब ये किया जा सकता है तो फिर डैश कैम कुछ गाड़ियों में, जो बड़ी गाड़ियां हैं, उनमें क्यों नहीं लग सकते? ये बिल्कुल आपने रिपोर्ट हमारे साथ शेयर भी करनी है और तमाम तरह हक़ाइक़ बताने। थैंक यू सो मच नज़ीर, बहुत शुक्रिया।